نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دین میں اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں بڑی محبت ہے، ہمیں بڑا عشق ہے۔ عشق اور محبت کے جنون میں جو لوگ سوار ہوتے ہیں اور پوچھا جائے یہ کام کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں ہمیں محبت ہے، یا کوئی عالم دین عقلی دلیل دے دے تو وہ دلیل ان کی عقل کو متاثر کر دے تو اس کو دین سمجھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی حل نہ ہو تو کہتے ہیں ہمیں عشق ہے، ہمیں محبت ہے، بس یہی جنون سوار رہتا ہے۔ میں ایک آج ایسا واقعہ لے کے آیا ہوں جو مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ 3 صحابہ اللہ کے نبی کے گھر میں جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی گھر میں نہیں ہوتے، ازواج مطہرات سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور پوچھتے ہیں ان سے کہ اللہ کے نبی کتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی رات کو نماز پڑھتے ہیں، پھر دن کو روزہ بھی رکھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو بخشے اور بخشائے ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ رات کو نماز پڑھتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، اور ہم اتنے گناہ گار ہیں، لہٰذا آج کے بعد ہم بھی عبادت کریں گے۔ اور ایک قسم اٹھاتا ہے، کہتا ہے مجھے قسم ہے کہ میں آج کے بعد کبھی رات کو نیند نہیں کروں گا، سوؤں گا نہیں، ساری رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرا قسم اٹھاتا ہے میں آج کے بعد ساری زندگی روزے رکھوں گا، ایک دن بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور تیسرا کہتا ہے میں نے آج کے بعد نکاح ہی نہیں کرنا، شادی ہی نہیں کرنی، بس میں صرف اللہ اللہ ہی کروں گا تاکہ اور کسی کام میں میں نہ لگ سکوں۔ تو اللہ کے نبی جب گھر آئے تو بتایا گیا کہ 3 شخص آئے تھے، اور ہم نے ان کو بتایا اور وہ یہ کہہ کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی گئے، فرمایا تم وہ تھے جو میرے گھر گئے تھے؟ کہاں؟ کہ تم نے یہ کہا تھا؟ کہنے لگے جی یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا، اور ایک نہیں میں نے کئی شادیاں کی ہوئی ہیں۔ اگر تم ساری زندگی روزے رکھو گے، شادی نہیں کرو گے، ساری رات عبادت کرو گے تو یہ دین نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، جس نے میری سنت کو چھوڑا، جس نے میرے طریقے کو چھوڑا، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب میں ان عقل والوں سے پوچھتا ہوں، عشق اور محبت کے جنونیوں سے پوچھتا ہوں، کیا ان صحابہ نے کوئی غلط کام کیا تھا؟ ساری زندگی روزے رکھنا کوئی گناہ ہے؟ ساری رات عبادت کرنا کوئی گناہ ہے؟ انہوں نے تو اس لیے کہا تھا کہ اللہ کے نبی ہو کے عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہمیں زیادہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ساری زندگی روزے رکھنا بھی دین نہیں، اور سونا چھوڑ دو، ساری رات عبادت کرنا بھی دین نہیں۔ میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھ لیتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، تمہیں بھی اسی طرح کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے جو قسمیں اٹھائی ہیں اسی طرح ہی کیا تو تم میری سنت کو چھوڑنے والے ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا یہاں عقل کا کام نہیں، عشق اور محبت کا کام نہیں، بہتر وہ ہے جو رات کو سوئے اور سو کے اٹھ کے عبادت کرے،
بہتر وہ ہے جو کبھی روزہ رکھ لے کبھی نہ رکھے، بجائے اس کے کہ ساری رات عبادت کرتا رہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے۔ ایک آدمی صبح سے شام مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، اور ایک آدمی نماز پڑھ کے آ کے اپنا کام کاج بیوی بچوں کے لیے حلال کماتا ہے، تو یہ اس سے بہتر ہے اس مسجد میں بیٹھنے والے سے۔ تو لہٰذا دین کوئی عقل کا نام نہیں، دین کوئی عشق اور محبت کا نام نہیں، دین حکم کا نام ہے، دین طریقے کا نام ہے۔ حالانکہ ہونا اس طرح چاہیے تھا، اللہ کے نبی جاتے اور کہتے آپ نے بڑا اچھا کام کیا، آپ ساری زندگی روزے رکھو گے، شادی نہیں کرو گے، ساری زندگی عبادت کرو گے، ساری رات عبادت کرو گے۔ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا عقل بھی نہیں، عشق اور محبت بھی دین میں نہیں چلتا۔ نبی کی ذات سے تو عشق چل جائے گا، وہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا فائدہ ہوگا، لیکن احکامات کے ساتھ عشق نہیں چلتا۔ یہ نہ ہو آپ کو عشق ہے، کہیں آج صبح کی 2 نہیں 4 پڑھ لیتے ہیں، عشق ہو گیا، کہے جی روزہ صبح رکھیں گے اور دوسرے دن کھولیں گے جا کے، نہیں، نہ وہ نماز ہوگی نہ وہ روزہ ہوگا۔ یہاں عشق اور محبت کی بات نہیں، یہاں نبی کا حکم ماننے کی بات ہے۔ تو اس جو میں واقعہ سنا رہا ہوں، تو یہ جو میں نے واقعہ سنایا ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ نبی کی سنت کو دیکھا جائے۔ آپ مولویوں کی سنتے ہیں، کہا جی صحابہ نے تو نہیں کیا، لیکن وہ عقل سے بتا کے آپ ان کی بات ماننے لگ جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اگر کسی کا طریقہ بہترین ہے میرا ہے اور میرے صحابہ کا ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں فرمایا سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان کا طریقہ بہترین ہے اور ان کے صحابہ کا طریقہ بہترین ہے۔ فرمایا جب تم دیکھو فساد ہو رہے ہیں، فتنے پڑ رہے ہیں، ایک مولوی اور کہتا ہے، دوسرا اور کہتا ہے، تیسرا اور کہتا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تو فرمایا پھر تم کیا کرنا، میرے صحابہ کے طریقے کو دیکھنا، میرے طریقے کو دیکھنا، قرآن اور سنت کو دیکھنا، اس کے علاوہ اور کسی چیز کو نہیں دیکھنا، تب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج وہی زمانہ ہے، تو ہمارے لیے کیا ہے، ہم قرآن اور سنت کو دیکھیں، صحابہ کی طریقے کو دیکھیں، نبی کے طریقے کو دیکھیں، تب کامیاب ہوں گے، ورنہ عقل والے بھی ناکام ہیں اور عشق اور محبت کے جنونی بھی ناکام ہے، جو جنون میں آ کے ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو شریعت میں نہیں، جو دین میں نہیں، جو صحابہ نے نہیں کیے۔ تو لہٰذا دعوت فکر یہی ہے کہ دین کے احکامات میں نہ عقل چلتی ہے اور نہ عشق و محبت چلتا ہے۔ دین کے لیے صرف اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہی ہمارے لیے معیار ہے دین پہ چلنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس واقعے سے سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے اور دین پہ صحیح دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔